الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ہر نعمت کی اصل منعم حقیقی ذات حق جل و علا ہے. وہ ہر نعمت کا خالق ہے اور نعمتیں اسی سے جاری ہوتی ہیں، اسی کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کسی کو نعمت عطا کرے تو اس کی مقدار اور ہوتی ہے، دوسرے کو عطا کرے اور ہوتی ہے. منعم وہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رب العزت نے اپنے کرم سے اپنی مخلوق یعنی ماننے والوں کو رحمتیں عطا فرمائیں. اس کی عطا کے بغیر اور اس کی رحمت کے بغیر کوئی بھی اپنی ایمانی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ نہ ہو، یا یوں کہہ دیں کہ جب تک اس کا اسم الرحمن اور اسم الرحیم متجلی نہ ہو، مخلوق کو رحمت سے استفادہ کا شرف حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ رحمت عطا فرمانا اس کی صفت ہے، رحمت عطا کرنا اس کی صفت ہے. ایک بات عرض کر دوں، رب کریم رحمت کا خالق ہے، عطا فرمانے والا ہے، رحمت عطا فرمانے والا ہے. ہم
اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سراپا رحمت ہے، اس لیے کہ سراپا رحمت تو اس کے وہ بندے ہیں جنہیں رب کریم رحمت کی تقسیم کی ذمہ داری عطا فرماتا ہے۔ خود وہ رحمت نہیں بلکہ رحیم ہے، خود وہ رحمان ہے۔ اسی لیے ہم رب تعالیٰ کی شان میں کبھی یہ کسی کی زبان سے بھی نہیں سنتے کہ یا اللہ تو رحمت ہے یا سراپا رحمت ہے، ہمیں رحمت عطا کر، نہیں، ہم یہی سنتے ہیں مولا تو رحیم ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، رحمت عطا کرنا تیری شان ہے۔ تو رحمت کون ہے؟ یہ اس کے نبی رحمت ہیں۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب انہیں رب کریم نے عظیم المرتبت بیٹا عطا فرمایا یا بشارت دی، انہیں بشارت عطا فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، تو انہوں نے یہی عرض کی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا کہ ابھی تک تو سلسلہ ازدواج بھی نہیں ہوا اور میرا کردار بھی اللہ کریم کے فضل و کرم سے بے داغ ہے۔ تو حکم الہی یہ ہوا، بھیجے ہوئے فرشتے نے کہا کذالک، ایسے ہی ہو کے رہے گا۔ کیوں؟ قال ربک ہوا علی ہین، آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے۔ باپ، ہاں، ماں اور باپ دونوں ہوں تو یعنی اولاد عطا کروں، یہ بھی میری قدرت ہے، اور اگر باپ کی نسبت نہ ہو، صرف ماں سے ہی میں اولاد کو جلوہ گر کروں تو بھی میری قدرت ہے، اور ماں باپ دونوں ہی نہ ہوں پھر بھی میں پیدا کروں تو یہ بھی میری قدرت ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی مثال کہ آپ کے نہ کوئی ماں نہ باپ، بلکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اصل بھی ایک وجود ہے، ایک جسم ہے آدم علیہ السلام کا۔ بظاہر تو یہی ہے کہ بچہ ماں سے ظاہر ہوتا ہے، ذریعہ باپ کا بھی ہوتا ہے، لیکن درجہ ظہور میں تو ماں کی گود میں آتا ہے، لیکن وہ چونکہ قادر مطلق ہے، لہذا ماں کی بجائے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے حوا کو ظاہر کر دیا، وہ قادر مطلق ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو دونوں کے بغیر ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مثال پہلے موجود ہے، آدم علیہ السلام سے حوا رضی اللہ تعالی عنہا ظاہر ہوئیں، یہ مرد ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے ظاہر ہوئے، یہ خاتون ہیں۔ ایک ایک نسبت بظاہر نہیں ہے، وہاں کسی خاتون کی نسبت نہیں ہے، یہاں کسی مرد کی نسبت نہیں ہے، اور یہ خدا کی حکمت ہے کہ
دونوں ہی جگہ عظیم مخلوق کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کے جسد اقدس سے جسے ظاہر کیا وہ ساری انسانیت کی ماں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے جو جلوہ گر ہوئے، جو بیٹا تشریف لایا، روح اللہ، کلمۃ اللہ، رسول اللہ. فرمایا قال کذالک، ایسا ہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین، یہ مجھ پر آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ ہم اسے یعنی اس بیٹے کو جو ہم آپ کو عطا فرمائیں اسے اپنی طرف سے قدرت کی بہت بڑی نشانی بنا دیں اور ہماری طرف سے وہ رحمت ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام کو رحمت فرمایا اور ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کو رحمت للعالمین فرمایا. تو رحمت کی صفت جو ہے یہ رب نے اپنے مخلوق کے منتخبین کو عطا فرمائی، اور اپنے لیے رحمت کا لفظ نہیں بولا بلکہ رحیم اور رحمان. اور یاد رہے کہ سب سے پہلی اس کی شان کا جو ظہور ہے وہ یہ ہے کہ وہ معبود ہے، معبود ہے، اور معبود کی صفت کے اظہار کے لیے جو نام پاک ہے وہ ہے اللہ. اللہ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالی کے سارے اسماء میں سے جامع نام ہے. اس کے کسی نام کی حد بھی نہیں، کوئی احاطہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود اس کا اسم اللہ جو ہے وہ سارے اسماء کا جامع ہے. یوں سمجھو کہ اللہ کے اسم کی تجلی میں خدا کے سارے ہی اسماء جمع ہیں. یہی وجہ ہے کہ جس نے اسے اللہ کہہ دیا اس نے اس کے سارے نام ہی تسلیم کر دی. تشبیہ نہیں دے سکتا، لیکن مسئلہ سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. باپ جو مان لیا پھر کسی اور خوبی کو بیان کرنے کے لیے بیٹے کو ضرورت ہی نہیں ہے، باپ جو کہہ دیا تو اب باپ جو ہے بیٹے کے لیے ہر خوبی باپ میں موجود ہے، ہر خوبی موجود ہے، تشبیہ نہیں. باپ کیا ہے؟ اللہ اسم ذات ہے. اس اسم کو جب زبان پہ جاری کیا سارے اسماء کی برکات انسان کو اللہ کے اسم کی بدولت حاصل ہو گئی. اسی لیے آپ اہل ایمان ہیں، اللہ کا شکر ہے مسلمان ماں باپ اور سنی ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے. آپ نے ہمیشہ سنا اللہ خیر کرے، اللہ رحمت کرے، اللہ مشکل آسان کرے، اللہ تمہیں صاحب اولاد کرے، اللہ رحمت کی برسات کرے، اللہ تعالیٰ مشکل حل کرے. حالانکہ نام تو اس کے اور بھی ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ رحیم رزق دے، بلکہ یہی کہتا ہے اللہ رزق دے، کیونکہ جب اللہ بول لیا تو اس کے سارے اسماء کی برکتیں اسی اسم کے اندر آ گئیں، سب اسی میں آ گئیں. لیکن وہ اپنے بندوں پر اس قدر رحمت فرمانے والا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کی ایمان والوں نے اس کی توفیق سے، تو حکم یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے پھر شروع کرو. یہی ہے نا؟
اگر کوئی سوچے کہ قرآن شریف شروع کرنے کے وقت تو اعوذ باللہ پہلے پڑھتے ہیں، وہاں بھی اسم اللہ آ گیا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اللہ کا اسم جلال بھی رکھتا ہے، لہذا جب اس کے سائے میں بندہ آ جائے شیطان کی ایسی تیسی قریب نہیں آ سکتا، شیطان قریب نہیں آ سکتا۔ اس لیے فرمایا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوستو یاد رکھنے کی بات ہے، چور ہو، ڈکیت ہو، بے حیا ہو، بے غیرت ہو، باغی ہو، اس کے لیے تو لوہے کی لٹھ کام دے گی، لیکن کوئی مدینہ عالیہ کا اہل محبت زیارت کر کے آئے تو اس کے گلے میں تو پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں نا۔ لہذا جب شیطان کو رد کرنا تھا تو اس میں الہ اللہ کے ساتھ کیا اعوذ باللہ، اللہ کا اسم پاک اللہ لے لیا۔ اب جب اس کے جلال کی تجلی پڑی شیطان گیا، اعوذ باللہ الرحمن الرحیم نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ گویا رب نے فرمایا جب میرے قرآن کی تلاوت کرو، یہ بے ایمان کافر جو ہے یہ شیطان یہ تمہیں برکتیں لینے نہیں دے گا، یہ رکاوٹ پیدا کرے گا، تم میرے نام کا سہارا لے لو، جب یہ لوگے اس کو ایسا ایٹم بم لگے گا وہ قریب بھی نہیں آ سکتا۔ لہذا تم پڑھتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جب وہ دفع ہو گیا تو فرمایا اب جوڑیاں پھیلا کے آ جاؤ میری رحمتیں لینے کے لیے، اب آ جاؤ۔ جب آئے تو فرمایا اسی نام کی تجلی نے مردود کو رد کیا، اب اسی نام کی تجلی میں تم جولی پھیلاؤ میری رحمتیں تمہیں نصیب ہوں گی۔ لہذا فرمایا اب میرے اسم اللہ کے ساتھ فوری طور پہ الرحمن کا ذکر کر دو، کیونکہ اللہ میں تو جلالت ہی جلالت ہے، اور تم تو برکتیں لینے کے لیے آئے ہو، تم تو رحم لینے کے لیے آئے ہو، لہذا اب ایسا کرو میرا وہ نام اللہ کہہ کے وہ نام لو جو کہ تمہاری جولیاں معمور کیے بغیر تمہیں پلٹنے نہ دے، لوٹنے نہ دے۔ لہذا کیا پڑھو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی اسماء حسنہ بعد میں لیے، تعوذ میں بھی اللہ کا اسم صرف ہے اللہ، جو کہ جلال کے لیے ہے، جو کہ جلال کے لیے ہے۔ فرمایا صاحب اسی پہ، کیونکہ جہاں تم شیطان کو رد کرو گے اس بے ایمان کے لیے دودھ کا گلاس پیش نہیں کرنا ہے، اس کو بم مارو، اس پر شوٹ کرو۔ شوٹ کیسے کرو؟ میرا نام لے دو، جلال ہی جلال، ایسی جلالت کی تجلی پڑے گی کہ بھسم ہو کے رہ جائے گا۔ اب تمہیں میدان صاف ہو گیا، آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں جوڑیاں پھیلا کر، اب صدا تو دینا ہے، فقیر صدا تو دے گا نا، فقیر ندا تو دے گا نا۔ اب کیا ندا دو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ صدا دو۔ اللہ کے ساتھ الرحمن الرحیم، یارو رحمت کا ایک نام نہیں دو، اس میں جلالت ایک، رحمت کے نام دو۔ کیا سمجھ نہیں آگی میرے جیسے گناہگاروں کو کہ اگرچہ وہ جلال والا ہے لیکن حضور کے غلاموں پہ وہ رحمت کی مسلسل نچھاور فرماتا ہے۔
کا تو ایک نام ہی کافی ہے، اس کا تو نام پاک الرحمن ہی کافی ہے، فرما الرحیم بھی کہہ دو، بڑی بات ہو گئی۔ اچھا اب کیا ہے، تلاوت کرو گے؟ کرو تلاوت۔ الحمدللہ رب العالمین، پھر اس میں جلالت آ گیا۔ لیکن جب بھی مسلمان اس میں جلالت لیتا ہے نا تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا اس میں جلالت جو ہے وہ اس کو جلال کی نظر نہیں کرتا، آگے فوراً وہ نام رکھتا ہے جو اس کے جمال کے سامنے پردہ بن کر مصطفیٰ کی امت کو رب کی رحمت کے حوالے کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب بسم اللہ شریف پڑھی تو اللہ کے اس میں اللہ کے بعد کون سا نام آیا؟ الرحمن الرحیم، دونوں نام جلالت کے سامنے جب آ گئے تو رب نے حجاب کھڑا کر دیا کہ اب ان غلاموں پہ جلال نہیں ہوگا، رحمان و رحیم کی برکت سے رحم ہی رحم ہوگا۔ اب آگے جب سورۃ فاتحہ شروع کی تو رب فرماتا پڑھو الحمدللہ، اللہ کا اس میں جلالت پھر آ گیا جو کہ تجلی جلالی رکھتا ہے۔ فرما اب اس کے سامنے کس کا پردہ کھڑا کرو گے؟ رب العالمین۔ اور رب میں جمال ہی جمال ہے، اس میں رب میں جمال ہی جمال ہے۔ رب کا معنی ہے پرورش کنندہ، الذی یربی، جو اپنے بندوں کو تربیت فرماتا ہے، پالتا ہے۔ اور بتائیے پالنا غضب سے ہوتا ہے کہ رحمت سے ہوتا ہے؟ جی لہذا یہاں آپ نے اس میں جلالت کے سامنے ربوبیت کے مقدس جہان رحمت کو کھڑا کر دیا کہ یہ حجاب بن کے آغوش تربیت میں لیا، اور جب آغوش تربیت میں آ گئے تو فرما پھر کہو الرحمن الرحیم۔ جو بسم اللہ شریف میں دونوں نام آئے تھے، سورۃ فاتحہ کی دوسری آیت میں وہی دو نام پھر آ گئے۔ تو اس کے اسماء طیبات، اسماء حسنہ جو ہے ان کی بدولت اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اس کی رحمتیں ہیں، یعنی وہ رحمت فرمانے والا ہے، اللہ رحمت فرمانے والا ہے۔ اور اللہ فرماتے وَلِنَجْعَلَهُ آیۃ للناس ورحمۃ منا، یہاں لفظوں پہ توجہ رہے، وَلِنَجْعَلَهُ، تاکہ ہم اسے کر دیں، یعنی عیسیٰ کو، اے مریم تاکہ ہم بنا دیں تیرے بیٹے کو، کیا بنا دیں؟ آیۃ للناس، لوگوں کو میری قدرت پر نشانی بنا دیں، اور وَرَحْمَةً مِّنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں۔ یہاں بنانے کا ارادہ ہے، لیکن محبوب کے لیے فرمایا کہ میں نے انہیں بھیجا ہی رحمت للعالمین بنا کر ہے۔ اب سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے رحمت بنایا، اور قسم بخدا ہر نبی رحمت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی پاک اپنی امت کے لیے بولو رحمت ہوتا ہے، اور رحمت مصدر ہے، مصدر بمانے اسم فاعل ہے جی، یعنی بمانے راحم، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا، اے راحمًا مِّنَّا، ہماری اجازت سے ہم عیسیٰ کو رحم کرنے والا بنائیں تاکہ جو ان کا پلہ پکڑ لے وہ اس پہ رحمت فرمائیں، اور ایسی رحمت فرمائیں چاہیں تو ہاتھ پھیر کر کوڑی کو شفا دے دیں، چاہے تو ہاتھ پھیر کر مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کر دیں، چاہیں تو مردوں کو زندہ کر دیں۔ یہ راحم ہیں،
رحم فرمانے والے. اور حضور کے لیے نجعلہ نہیں فرمایا، انہیں تو بھیج کر رحمت بنایا، محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. سو مچ ڈفرنس، بہت بڑا امتیاز. انہیں بھیجا رحمت بنا کے، انہیں بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تاکہ اسے رحمت کر دیں. جو آئے تو انہیں رحمت کر دیا، وہ رحمت بنے تو پھر بھیجا، وہ رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے. اور پھر توجہ رہے، رحمت للعالمین، اور عیسیٰ علیہ السلام عالمین میں ہے. اللہ عالمین میں شامل نہیں، باقی ہر شے عالمین میں شامل ہے، ہر شے عالمین میں ہے. میرے آقا رحمت للعالمین. تو پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پلے میں جتنی رحمتیں ہیں وہ سارے میرے مصطفیٰ کی عطا ہیں، کہ وہ عالمین میں شامل ہیں. اور میرے آقا رحمت للعالمین ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اللہ کی رحمت ہے، لیکن حضور ہے رحمت للعالمین. پتا چلا کہ ہر نبی اور ہر رسول علیہ السلام کی جھولی میں جتنی رحمت ہے ساری رحمت للعالمین کے دروازے کی خیرات ہے، سب حضور کے دروازے کی خیرات ہے. اور یہ مسئلہ بے حجاب ہو گیا جب ساری دنیا انسانیت کے باپ نے بحیثیت نبی، بحیثیت خلیفۃ الرسول، بحیثیت مسجود ملائکہ، بحیثیت خلیفۃ اللہ، جب آدم علیہ السلام نے حضور کے نام کا وسیلہ پیش کر کے رب کی رحمت کو متوجہ کیا تو بتا دیا کہ باپا کو جب ان کے بغیر رحمت نہیں ملتی تو اولاد کو کیسے ملے گی؟ اولاد کو کیسے ملے گی؟ لہذا حضور ہیں رحمت للعالمین. اب یہ آئیے قرآن شریف کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. عیسیٰ علیہ السلام ہیں رحمتم منا، ہماری طرف سے رحمت، اور حضور ہیں رحمتہ، اس کی رحمت. من تبیزیہ ہوگا یا جہد کے لیے بھی ہے تو اس کا معنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے رحمت ہیں اور مصطفیٰ اللہ کی رحمت ہیں. اللہ کی. اور سخی نے جتنے منگتوں کو خیرات دی تیری جھولی میں، کہتا جی سخی سے فلاں سخی نے دی، فلاں سخی نے دی، فلاں سخی نے دی، فلاں سخی نے دی. جی سخی کی طرف سے فقیروں کی جھولی میں جو خیرات ہے وہ اسی خزانے سے ہے جو اپنے پاس جمع کیے ہوئے ہے. اور رب نے جس نبی کو خیرات دی مصطفی خزانے سے عطا کی ہے، حضور کے خزانے سے. جب انبیاء علیہ السلام ان کے بغیر انہیں رحمت نہیں ملتی تو ظاہر ہے کہ امت تو زیادہ محتاج ہے، امت تو زیادہ محتاج ہے. رب کریم نے بھی محبوب کے آنے پر رحمتوں کے دروازے ہی کھول دیے. پہلے تو تھی نا من اللہ کی طرف سے. اب اللہ فرماتا ہے جل شانہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. کھڑے رہ گئے سبحان اللہ کہنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے حسن کے صدقے رحمت کی خیرات بانٹ رہا ہے.
اور جب آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا، اس کا معنی یہ ہے مولا ہماری بھی جوڑیاں پھیری ہوئی ہیں جی۔ یہ کس شہنشاہ بالا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ پڑی ہے خسرو میں یہ پکار ہم بھی ہیں، پڑی ہے خسرو میں یہ پکار ہم بھی ہیں۔ مولا یہ کس بادشاہ شہنشاہ کا صدقہ بٹ رہا ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں مولا میں بھی شامل ہوں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں بھی حاضر ہوں۔ پڑی ہے پڑی اللہ اکبر، جن کا شہد یعنی در صدقہ بڑھتا ہے، پڑی ہے خسرو میں یہ پکار ہم بھی ہیں۔ فقیر کہتا ہے جناب میں بھی حاضر ہوں، مجھے میری طرف بھی توجہ ہو جائے، اور امتیں تو امتیں رہ گئی یہیں تو نبیوں میں بھی پکار پڑی ہم بھی ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کریم نے دروازے کھول دیے اور ایسے کھولے کہ کھلے نظر آتے ہیں۔ بعض مرتبہ دروازہ اب کھلا ہی ہوتا ہے۔ دروازہ کھلنے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے یہ دروازے کھلے ہیں نا جی کہ بالکل سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو حجاب ہے ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، رستہ درمیان میں آنے جانے والوں کے لیے کھلا ہے، یہ تو کھلا ہوا نظر ہے۔ اور بعض مرتبہ دروازہ بند ہوتا ہے لیکن ہوتا کھلا ہی ہے، ہوتا کھلا ہی ہے۔ کیوں؟ بند تب ہوتا ہے جب اندر سے چٹکڑی چڑھا رکھی ہو، ہاں جی، پھر وہ دروازہ اصل میں بند ہے۔ لیکن پہلے جو اگر بند ہے، چٹکنی چڑھائی نہیں ہے، صرف بند کیا ہے تاکہ کتا نہ گھس آئے، تاکہ کتا نہ آ جائے، تاکہ کوئی بلی گیدڑ نہ آ جائے، کوئی خنزیر نہ آ جائے، نہیں اشارہ سمجھو تو نہ سمجھو۔ رب نے دروازہ کھول کر فرمایا ایسا میں نے کھولا ہے کہ بالکل کھول دیا، نظر آتا ہے۔ مولا پردہ کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا پردہ کیوں رکھوں؟ مصطفیٰ کے صدقے جو میں نے دروازے کھولے ہیں اس میں کوئی کتا آ ہی نہیں سکتا، آئیں گے تو مسلمان ہی آئیں گے سارے، آ ہی نہیں سکتا۔ کتا آ ہی نہیں سکتا۔ حضرات گرامی، رب کریم نے دروازے رحمتوں کے کھول دیے، اور کھولے بھی یوں کہ کھلے نظر آتے ہیں، اور خدا کرے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھوٹ نہ گئی ہوں، اب مادرزاد اندھے نہ ہوں، مادرزاد اندھے نہ ہوں، اور اگر اندھا ہے تو کسی فرید پاک نے آپریشن کر دیا ہو، حجی حجویری شہنشاہ نے آپریشن کر دیا ہو، تو آنکھوں سے دیکھ نظر آتا ہے کہ دروازہ کھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتحا مبینا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رب نے بخشش کے لیے دروازے ہی کھول دیے ہیں، دن سارے ہی اس کے ہیں، دن سارے ہی الایام ایام اللہ والعباد عباد اللہ۔ شیخ حضرت امام ربانی مجددی الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الایام ایام اللہ۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، کوئی چہرہ میرے سامنے سویا ہوا میں نظر نہیں، میں دیکھ نہیں سکتا، اگر کوئی دائیں بائیں ہے تو اس کو محبت سے جگا دیں کہ یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے۔
یہ میں نہیں برداشت کر سکتا. کیوں؟ خود کمزور ہوں لیکن جن کی شان ہے اس کو تو منگتا بن کے سننا پڑے گا. حضور سو کر تو من نہیں بننا پڑے گا, سو کر تو کام نہیں بنے گا. یہاں تو آئیں وہ جو جاگنے کی نیت سے آئے ہیں. سونے کا کیا کام ہے؟ ہم سونے والوں کی گاہکی رکھتے ہی نہیں. ہمارا رسول کریم وہ ہے اگر وہ آنکھیں مبارک بند کر کے بھی جلوہ گر ہو تو تب بھی کائنات کو دیکھ رہے ہو. مشکوٰۃ شریف کی حدیث شریف ہے, سرکار فرماتے میں محو استراحت تھا, محو استراحت تھا, پھر دو فرشتے آ گئے. دو فرشتے ساری حدیث شریف میں بیان نہیں کروں گا, صرف میرے موضوع کی حد تک, کیونکہ حدیث پاک تفصیل میں ہے. تفصیل میں جاؤں تو پھر یہ رہ جائے گا. سویا ہوا ہوں, آرام فرما ہوں, محو استراحت ہوں کہ دو فرشتے آ گئے. سوئے ہوئے کو پتا چلتا کہ کون کس دروازے سے آیا؟ ہاں جی, نہیں پتا چلتا. اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آیا کون ہے, بیٹا آیا ہے کہ چور آیا ہے کہ لٹیرا آیا ہے, اسے نہیں پتا چلتا. وہ تو سویا پڑا ہے, وہ مرا پڑا ہے, اسے سوئے ہوئے کو کیا پتا ہے. میرے آقا فرماتے دو فرشتے آ گئے, میں آرام فرما رہا تھا, دو فرشتے آ گئے. ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا, دوسرے میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا. ایک فرشتہ کہتا ہے بلا بتاؤ یہ کون ہے, ان کی شان بیان کرو. دوسرے سے کہتا ہے اس کی شان, اور میں اس فرشتے کو دوسرے فرشتے کی مقابلے میں زیادہ عارف گنتا ہوں. کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ اس کی ان کی بولو شان بیان کرو, تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں. یہ عرفان کی کمی ہے, یہ عرفان کی کمی ہے. یہ فرشتے میں عرفان کی, وہ خدا کے بندو یہاں تو آسمانوں کی دنیا کو اتنا عرفان نہ ملا کہ وہ اس نے سرکار کی حد تک پہنچ جائیں. ان بے وقوفوں کو جو مٹی میں دھکے کھا رہے ہیں ان کو کیسے پتا چل جائے گا, کیسے پتا چلے گا؟ کہنے لگے یہ تو سو رہے ہیں, کیسے بیان کروں تو یہ تو آرام کر رہے, یہ تو سو رہے ہیں, فائدہ. کہنے لگا تو بات کر, ان کے دل جو ان کی آنکھیں بند ہیں دل جاگ رہا ہے. آئے آسمانوں سے ہیں, حضور کی شان بیان کر رہے ہیں. پتا چلا کہ گھر کے میرے آقا جلوہ گر تو مدینہ عالیہ میں ہیں, لیکن مدینے والے بھی عرش والے بھی جھک جھک کے مصطفیٰ کی شان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ حدیث پاک گزشتہ جمعہ المبارک کے خطبے میں نے عرض کی تھی, جبریل عرض کرتے ہوا اشہر عندنا منہ عندکم, ہوا اشہر عندنا منہ عندکم, ہوا اشہر عندنا منہ عندکم, ہوا اشہر عندنا منہ عندکم. کیا مطلب؟ یا رسول اللہ, ابو ذر غفاری جتنے آسمانوں میں مشہور ہیں اتنے مدینہ شریف میں مشہور نہیں ہیں. آسمانوں میں بہت مشہور ہیں, اور پھر اس کو بات کو آگے چلائیں تو اس کی تو حد کوئی نہیں. ابو ذر غفاری تو صحابی ہیں, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کے صحابی ہیں. قسم بخدا وہاں تو فرید پاک ہی بڑے مشہور ہیں, حاجی شیر بہت بڑے مشہور ہیں جی, غوث پاک بہت مشہور ہیں, حجویری شہنشاہ بڑے مشہور ہیں. صحیح حدیث شریف ثابت ہے. کنز الامال کو پڑھ سکے تو پڑھ لے, نہیں پڑھنا سکتا تو کان پکڑ لے تاکہ کوئی جوتے لگائے. میں تو ایسے کو جوتا بھی نہیں مارتا, میرا جوتا پلیت ہو جائے گا. کمال ہو گئی. مسلمان پیدا ہوا, مسلمان کے گھر پیدا ہوا, ابھی تک بدبخت تجھے ولی کی شان کا پتہ نہیں چلا, جن کے لیے خدا فرماتا الا ان اولیاء اللہ. اور تجھے تو تیرا باپ اپنا بیٹا نہیں کہتا, ان کو تو خدا اپنا ولی کہتا ہے.
الا ان اولیاء اللہ، یہ کون ہیں؟ اللہ کے ولی، اللہ کے ولی یعنی اللہ والے، یعنی اللہ والے جو جس کا ہو اس کا پتہ اس سے پوچھو، کوئی اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق، کہتا بھی میں تو نوبارد ہوں مجھے تو پتہ نہیں، اس کا تعلق فلاں سے ہے، اس سے پوچھ لو وہ بتائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ سے مجھے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے، رب بتا رہا ہے اور میں تو غیب ہوں، میرا پتہ کرنا ہو تو کسی ولی سے پوچھ لینا، میرا پتہ کرنا تو کسی ولی سے کر لینا۔ اب میرا دل چاہتا ہے اگرچہ آپ حدیث ہی سن پائے ہیں، صحیح بخاری کے حوالے سے میں حدیث شریف آپ کے سامنے بیان کروں، مجھے اس میں کوئی الحمدللہ کوئی باک یا کوئی ندامت نہیں کہ آپ نے پہلے سنے، مجھے خوشی ہے کہ مولا مجھے وہ سننے والے مل گئے جو مجھ سے پہلے تیرے محبوب کی شان جانتے ہیں، اگر کوئی نہ جانتا ہو تو میں اسے واعظ کر رہا ہوں، اور جو جانتے ہیں میں انہیں سبق سنا رہا ہوں تاکہ وہ میری غلطی نکال دیں۔ مشہور حدیث شریف ہے، ایک خطا کار، ایک گناہگار، ایک گناہگار بھی معمولی نہیں ہے، بہت بڑا گناہگار، بہت بڑا خطا کار، چھوٹا موٹا نہیں، ایک کم 100 بے گناہوں کا قاتل، لیکن سرکار نے بڑا کرم کیا، یہ ساتھ بتا دیا کہ میری امت میں ایسا کوئی نہیں، پہلی امت۔ یہ ریفرنس اس لیے میں تو سمجھتا ہوں عطا فرمایا ہے کہ خدا کرے محبوب کی امت میں ایسا کوئی بے غیرت ہو ہی نہیں، بے گناہ، ایک بے گناہ کو قتل کرنے والا جو ہے وہ حابیل ہے، جس نے ایک بے گناہ کو، قابیل حابیل دونوں آدم علیہ السلام کی بیٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ قابیل نے حابیل کو بے گناہ کو قتل کیا، اور قرآن فرماتا ہے قیامت تک جو بے گناہ قتل ہوں گے سب کا گناہ اس کے ذمہ، اور وہ 99 بے گناہوں کا قاتل کسی کے پاس چلا گیا، کہنے لگا خدا کا حکم اور خدا کی حکمت کے اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی، کسی شخص سے جا کے پوچھتا ہے کہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، حل لی من توبۃ، میرے لیے توبہ ہے، میرے لیے توبہ ہے۔ اس نے جو سنا کہ یہ اتنا بڑا مجرم ہے تو کہنے لگا دفع ہو جا میرے سامنے سے، دفع ہو جا میرے سامنے آ گیا، میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اتنا بڑا بے ایمان ہے، اتنا بڑا مجرم ہے، نکل جا میرے سامنے نہیں آ۔ اس نے جب یہ کہا تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا مرا تو پہلے ہی ہوں، کہتا تیرے لیے توبہ ہے ہی نہیں، غلطی اس کی یہ ہوگی، ویسے کہہ دیتا نا تو بہت بڑا گناہگار ہے تو نیور مائنڈ، کیونکہ گناہگار تو تھا وہ کہ تو بہت بڑا گناہگار ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ تو بہت گناہگار، کہنے لگا تیری بخشش ہی دی، تیری توبہ ہی قبول نہیں ہے، جلد دفع ہو جا۔ اس نے غصے میں آ کر کہنے لگا ایک کی کمی کیوں رہ جائے، تاکہ 100 پورا ہو جائے۔ قتل کرنے کے بعد
اب میں سوچتا رہا کہ 100 کا قاتل ہے پھر بھی پھرتا رہا، اسے کسی نے پکڑا ہی نہیں۔ 100 کا قاتل، پہلے 99 کا قاتل تھا، پھر کسی پولیسیے نے پکڑا ہی نہیں، کسی انٹیلیجنس والے نے پکڑا ہی نہیں، کسی ایجنسی نے نہیں پکڑا، کسی اقتدار والے نے اسے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا قاتل اور اسے آج تک پکڑا کسی نے نہیں۔ میں بھی پریشانی میں رہا کہ ایسا وہ موقع اللہ معافی دے کبھی آئے گا۔ اب جب ہمارا یہ دور آیا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں ایک ایک دھماکے میں سینکڑوں ہزاروں جا رہے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تب پتا چلا کہ جب کیوں قلم در دست غدار فتاد لا جرم منصور بردار فتاد، جب قلم کسی غدار کے ہاتھ میں آتا ہے تو جانے کتنے منصور پھانسی چڑھ جاتے ہیں۔ اشارہ سمجھ گئے؟ چلو نہیں تو ناسی میں نے اپنے دل کی کہی ہے۔ ابھی کیا ہوا؟ نااہل ہو گئے۔ ابھی کیا ہوا؟ یہ تو ایک شخص کے قلم نے نااہل قرار دیا ہے۔ کیا پتا تجھے رب نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ سے کس قدر مسترد کیا ہوگا جن کے غلاموں پر بے تحاشا ظلم کیے گئے۔ گفتگو تلخی میں نہیں آیا، میں واپس آیا، 100 کو قتل کر کے چلا گیا۔ پھر ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ملے، مجھے کوئی رہنمائی ملے تاکہ کچھ نہ کچھ تو پلے پڑے۔ کسی نے کہا فلاں مقام پہ ایک اللہ کا بندہ ہے، وہاں چلے جاؤ، وہ تمہیں صحیح مسئلہ بتائیں گے۔ میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں وہ کسی اللہ والے کے ملنے والا ہی ہوگا، ہاں جی، جس کو لوگوں کو نا امید کرنے کا سبق نہیں ملا تھا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو امید مغفرت دلانے کا انہیں سبق ملا تھا۔ میرے ان لفظوں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی حرج نہیں، نیور مائنڈ، 100 قتل کر لیا تو کوئی حرج نہیں، لا حول ولا قوت۔ قتل ناحق ایک بھی برا ہے، لیکن بیان صرف یہ کرنا ہے کہ خدا کی رحمت بہت بڑی ہے۔ میں قتل ناحق کی تائید نہیں کرتا کہ کوئی حرج نہیں، 100 ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا، یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ لاکھوں مردار ڈال دو سمندر میں، سمندر پلیت نہیں ہوتا۔ رب کریم کی رحمت بڑی وسیع ہے، چاہے تو بڑے بڑے مجرم کو معاف فرما دے۔ صرف اللہ کی رحمت کی وسعت کی دلیل لے لو، یہ نہ لینا کہ چلو ہم بھی گناہ کریں گے کچھ نہیں ہوتا، نہ، یہ نہیں۔ کوئی ذہن اس طرف نہ آئے، اگر آئے گا تو اپنی ذمہ داری پہ، فقیر اس سے بری ذمہ ہے۔ گناہ گناہ ہے، جرم جرم ہے، قتل ناحق ہے۔ اللہ تعالیٰ قتل ناحق کرنے والے بے غیرت کے سائے سے بھی بچائے۔ کسی اللہ کے بندے کے پاس پہنچ گیا، اس نے جا کے مسئلہ پیش کر دیا، جناب میں ایسا برا ہوں۔ اس کی بات سن کر جلال میں فرمانے لگے، پھر کیا ہو گیا؟ کیا پوچھتا ہے؟ کہتا کیا میرے لیے معافی ہے؟ میں سے پوچھتا میرے لیے معافی ہے؟ فرمایا کوئی آستانہ تلاش کر لے جہاں تجھے معافی مل جائے۔ یہ میں کہہ دیتا ہوں معافی مل جائے گی، معافی، لیکن آستانہ کوئی اللہ والے کا ہو پھر معافی ملے گی۔ کہنے کا پھر آپ ہی مجھے بتائیں، آپ کو پتا ہوگا، سنیوں کو پتا ہے سنی کہاں رہتے ہیں۔ چنانچہ میرے کئی پیار والے محبت والے دور دراز پاکستان میں سفر کرتے ہیں، اور پوچھنے والے کوئی بھی اہل محبت، کوئی عالم ربانی جن کے پیچھے وہ سنی جمعہ پڑھتا ہے اور وہ عالم دین سنی ہے، تو پوچھتا ہے
کہاں سے آئے؟ وہ کہتے بورے والے سے. تو وہ مجھ فقیر کا نام لے لیتے ہیں، کیونکہ میں اپنے پاکستان کے سنی علماء کا میں خادم ہوں الحمدللہ. وہ مجھے اس لیے جانتے ہیں کہ میں سنیت کا ادنا خادم ہوں، اہل سنت کا خادم ہوں، اہل سنت طلباء کے ان کے جوتیوں کا خادم ہوں، جو یا رسول اللہ کہتے ہیں میں ان کی قدموں کی خاک کو اپنے سر کا آنکھوں کا سرما بناتا ہوں. تو سنی سنیوں کو اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایڈریس دیتا ہوں، فلاں بستی میں چلے جاؤ. فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ. وہاں چلے جاؤ، یہ نہیں کہ وہاں کھیتی بوتی ہوتی ہے، وہاں جناب علی دکانیں بڑی ہیں، پلازے بڑے ہیں، وہاں بڑے سیاسی لیڈر رہتے ہیں. نہ، کہتا ہے وہ ایسی بستی ہے جہاں ایک ایسی عظیم خانقاہ ہے جہاں اللہ والے رہتے ہیں. یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ڈھونڈو اللہ والوں، چل پھر کر اللہ والوں کے آستانے کرم پہ جایا کرو، وہاں سے جانے والا خالی ہاتھ واپس نہیں آتا. ایک شعر مجھے یاد آیا، آپ اکثر سنتے ہیں، میں بھی سنا، کیونکہ بہت شعر مجھے نہیں آتے، جو آتا ہے کوئی کوئی وہ آپ بھی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یہ ہے دربار آقا کا یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ ہے دربار، خدا کی قسم ہر ولی کا دربار مصطفیٰ کا دربار ہے. یہ ہے، اور ولی بنتا ہی در مصطفیٰ کی خیرات سے ہے. ہر ولی کے پاس جو خزانہ ہے وہ مدینے کے تاجدار کی خیرات ہے. سرکار نے جسے لقمہ دے دیا رب نے ولی بنا دیا. یہ ہے دربار آقا کا. اگر کوئی پڑھا لکھا حضرات اس کو مزید پڑھنا چاہے، کنسلٹ کرنا چاہے، تو الیواقیت والجواہر میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا فلسفہ پڑھے، جہاں ولایت و نبوت کی آپ نے بحث کی ہے، وہاں پتہ چلتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جس ولی کو جو ملا ہے اپنے نبی کے صدقے ملا ہے. اور میرے آقا تو وہ ہیں، سنیے، میری سرکار تو وہ ہیں. مسئلہ تو یہ ہے، ہر ولی کسی امت کا بھی ولی ہو، صدقہ اس نبی کے رسول کا ہے. آصف بن برخیہ اگر بلقیس کا تخت لاتا ہے تو اس کا کمال نہیں ہے، کمال سلیمان علیہ السلام کا یہ ہے جو ظاہر آصف بن برخیہ کے ہاتھوں ہو رہا ہے، اس کا کمال ہے. اور اگر فرید پاک کے دروازے سے گزرنے والوں کو جنت کی بشارت ہے تو اصل میں یہ فرید کا کمال نہیں ہے، مدینے والے کا کمال ہے. اگر والی بغداد 12 سال کا غریق بیڑا تراتے ہیں تو فیض سارا مصطفیٰ ہی ہے. یہ ہے دربار آقا کا یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. اللہ اکبر.
وہب قتل کرنے کے لیے آئے نصیب دشمنا، وہب ابن عمیر معاذ اللہ نصیب دشمنا سرکار کو شہید کرنے کے لیے آیا۔ غزوہ بدر کے بعد صفوان بن امیہ اور یہ دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہیں اور بدر کی ذلت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ پنجابی کے لفظوں میں بڑی پیڑی ہوئی اپنے نال بھائی، بڑی پیڑی ہوئی۔ وہ کہتا اب آنسو بہانے سے کیا فائدہ، کچھ کام کرو۔ کیا کام ہے؟ آپ کہتا ہے مقروض ہوں، اب اگر میں مسلمانوں کے نبی پاک پر واعظ کروں مجھے ظاہر ہے کہ مجھے کوئی معاف تو کرے گا نہیں، بچوں گا نہیں میں وہاں، کیونکہ وہاں ہر صحابی عمر ہے، مجھے کون آنے دے گا؟ اور اگر میں مر گیا مارا گیا کہے گے بے وقوف بے حیا، قرضے سے ڈرتا ہوا مر گیا جا کے۔ ایک تو میرا قرض ادا ہو جائے، دوسرا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی روٹی کا فکر ہے، اگر دونوں کی کوئی ضمانت لے لے تو یہ کام میں کروں گا، یہ کام میں۔ صفوان کہنے لگا تو جا، کعبے کے پاس بیٹھے ہیں، میری ذمہ داری رہی، قرض بھی سارا میں ادا کروں گا، تیرے بچے پہلے کھائیں گے میرے بعد میں۔ مختصر یہ اس نے تلوار کو دونوں سمت زہر سے جناب محترم زہر آلود کیا، زہر آلود کر کے حمائل میں رکھ کر ڈال کر مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا۔ جی چلتے چلتے مدینہ نبویہ پہنچا، اور یہ پڑھیے اگر پڑھ سکتے ہیں تو سیرت حلبیہ میں، کیونکہ فقیر نے وہاں پڑھا ہے۔ ویسے یہ مسئلہ السیرت النبویہ، السیرت النبویہ از شیخ سید امام اہل سنت کے استاد حدیث ہاں زینی دہلان رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب، وہ اس کتاب سیرت کی کتاب ہے السیرت النبویہ، اس میں بھی ہے۔ چلتے چلتے مدینہ شریف پہنچا، یہ انہیں معلوم تھا کہ سرکار پردیسیوں پر وار کرنے کی اجازت نہیں دیتے، چاہے مکہ شریف کا بھی ہو۔ پہنچے، جب یہ حرم نبوی کے سامنے پہنچا، سواری بٹھائی اور اندر سرکار جلوہ گر ہیں، مسجد نبوی شریف میں حضور جلوہ گر ہیں۔ قسمت اس کی کہ فرسٹ آف آل جو سامنے آیا وہ حضرت عمر فاروق ہے، کیونکہ فاروق اعظم میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سیکیورٹی سٹاف کے انچارج ہیں۔ سرکار کے دفاع کے لیے رب نے جو لشکر پیدا کیا ہے اس لشکر کا سالار اعظم عمر فاروق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنوں کو آج تک عمر فاروق برداشت نہیں ہے، کیونکہ دشمن کب برداشت کرتا ہے کہ دوسروں کا سالار جو ہے وہ میرے سامنے آئے، کیونکہ وہ تو وار نہیں کرنے دے گا، وہ تو مجھے اپنا ارادہ پورا کرنے نہیں دے گا۔ یہی وجہ کہ آج کا پرلے درجے کا شیطان فاروق اعظم کو بکواس کرتا نہیں مانتا ہے، نہ مانے۔ سیدی فاروق اعظم یہ تیری عظمت کی دلیل ہے، نہ شیطان تجھے پسند کرتا ہے نہ شتونگڑے پسند کرتے ہیں۔ فاروق اعظم نے یہاں سے لیا، بدبخت کہیں کا، میرے آقا کا گستاخ ہے، کھلے عام پھر رہا، مدینہ شریف میں آ گیا۔ جب حضور نے ایک دھمکیہ میں آواز لگائی نا تو سرکار بیٹھے تھے، سن لی، فرمایا عمر کسی کو پکڑے بیٹھا ہے، فرمایا عمر ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، اور قسم بخدا میرے آقا علیہ السلام ہی کا اشارہ عمر کو روک سکتا تھا، باقی کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا۔ خیر ہو،
اب حضور نے آرڈر دے دیا، چھوڑ دیا، آنے دو آنے دو، چلے۔ لیکن فاروق اعظم خون کے آنسو رو رہے ہیں، میرے آقا کا دشمن ہے تو حضور تو رحمت عالم ہے جی، وہ تو بدلہ لینے سے بھی گریز فرماتے ہیں، اور یہ تو دشمن ہے، نصیب دشمنہ کہیں وار ہی نہ کر دے، اس کو اپنے اس کندھے کے پیچھے رکھ کر ساتھ آگے چل رہے ہیں۔ کس نیت سے کہ اب میں پکڑ تو اسے سکتا نہیں، اگر یہ سڈنلی وار بھی کرے تو چلو عمر پر تو آئے، مجھ پر وار کر دے۔ جب دیکھا نا فاروق اعظم کی بے چینی کو تو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا عمر چھوڑ دے، کچھ نہیں کر سکتا یہ، چھوڑ دے۔ یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہ ہے دربار آقا کا، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ فرمایا عمر چھوڑ دے، کچھ نہیں کرتا۔ بیٹھ گیا۔ کیسے آیا؟ کیسے آیا؟ کہتا جی، اور ایک بات بھی ٹھیک تھی، کہنے لگا جناب میرا بیٹا آپ کا قیدی ہے، بدر میں قید ہوا ہے، بدر میں قید ہوا ہے، میں تو اس کو چھڑانے کے لیے آیا، میں تو اس کو چھڑانے کے لیے آیا۔ یہ بات جو تھی نا کہ میرا بیٹا قیدی ہے، یہاں تک تو سچ تھا، آگے جھوٹ ہے، کیونکہ جھوٹے پہلے ایک آدھ لفظ سچا بول دیتے ہیں، پھر جھوٹ کے پلندے، اور میری قوم کو اس کا پورا تجربہ ہے، پہلے ایک دو سچی باتیں، پھر جھوٹ کا طوفان، چاہے سر کے بل گرنا پڑے، دھکے مل جائیں، گیٹ آؤٹ، جمی کوئی عرض نہیں، ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ پروان ڈگ پائے نا اکھاڑے چ، کانڈ لگ بھی جائے تو پھر اٹھ کے کہتا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ ادھا دیا میں کئی کھا دیا، میری قوم تو جانتی ہے، تجربہ ہے۔ فرمایا کیسے آیا؟ وہ ابھی تک کافر تھا، اس کا عقیدہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے نبی کو علم نہیں ہے، کیونکہ کافر تھا، اور یہ عقیدہ کافروں کا ہے کہ نبی پاک نہیں جانتے۔ نہ جاننے کا قول کسی مسلمان نے کبھی خدا کی قسم کیا ہی نہیں ہے، ورنہ میرا کوئی سوال اٹھائے، فاروق اعظم نے کب کہا میرے آقا نہیں جانتے؟ عثمان غنی نے کب کہا؟ مولا مرتضیٰ نے کب کہا؟ صدیق اکبر نے کب کہا؟ اور کس صحابی نے کہا میرا نبی نہیں جانتا؟ صحابی تو جب بولتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ کیسے آیا؟ جھوٹے موٹے آنسو بہا کر بیٹا چھڑانے کے لیے آیا۔ دو تین مرتبہ پوچھا تو نہیں سچ بولا نا، تو میرے آقا جلال میں آ کے فرماتے ہیں یہ زہر میں بجھا کر تلوار کس لیے لایا ہے؟ تلوار زہر میں کہاں بجھائی؟ مکہ شریف میں، اور میرے آقا کہاں بیٹھے ہیں؟ مدینہ عالیہ میں، جی وہاں بجھائی، سرکار یہاں ہیں۔ فرمایا یہ زہر میں بجھا کر تلوار کیوں لائی؟ یہ بیٹا چھڑانے کا انداز ہے، یہ بیٹا چھڑانے کا انداز ہے۔ اس نے دیکھا کہ چوری پکڑی گئی، اب ایک اور پلٹا کھایا، لگا تلوار کو گالیاں دینے، کہتا یہ تلوار کا بیڑا غرق، اس نے بدر میں کیا ہماری مدد کی جو آج کرے گی؟
اس تلوار کا کھانا خراب، اس نے کچھ نہیں کیا، بدر میں کچھ نہیں کیا تو یہاں کیا کرے گی؟ میرے آقا کا گویا رب فرماتا یہ مصطفیٰ کے خلاف کہیں بھی نہیں چلے گی۔ رب بتا، سچ بتا۔ باجی بیٹا چھڑانے آیا پھر بھی نہیں مانتا، تو پھر میرے آقا نے جوشش جلال میں فرمایا کہ حتیم کعبہ کے اندر بیٹھ کر تو نے اور صفوان نے جو بات کی تھی وہ کیا کی تھی؟ کیا بات کی تھی؟ اور پیار والا بولا حد کر دی، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مولا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مولا کیا ہے۔ کیا باتیں کرتا تھا، اب دل ٹھکانے لگا، دل نے ملامت کی بے حیا نہ بن، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ کاہن نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے، تو نے اور صفوان نے بات تو کی تھی کعبۃ اللہ کے حتیم میں 350-400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ یہاں بیٹھے ہیں تمہاری سن بھی رہے ہیں، تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں، بے وقوف نہ بن، یہ جادوگر نہیں، فی الحقیقت یہ اللہ کا رسول ہے، فی الحقیقت یہ اللہ کا رسول ہے۔ بات پھر کیا تھا، ہاتھ باندھے، آنکھیں برس رہی ہیں، عرض کی آقا پہلے تو بیٹا چھڑانے کے لیے آیا تھا، اب مجھے بھی اپنا قیدی بنا لیں، اب مجھے بھی اپنا قیدی بنا لیں۔ یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، فلاں بستی ہے فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، وہاں ڈر کے کہتا ہوں مسجد بہت عظیم ہے، لیکن وہ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے نا، اس واسطے مسجد کا نام نہیں ہے، مسجد کا نام نہیں ہے، اللہ والوں کا نام ہے وہاں، اللہ والوں کو، اللہ والے رہتے، وہاں چلے جاؤ۔ اچھا، اس نے جب یہ کہا تو دل کو کچھ سکون آیا کہ چلو کوئی ایسا تو ملا جس نے توبہ کی، ہاں تو کی ہے نا کہ توبہ ہے، ہو جائے گی تیری توبہ قبول، لیکن یہاں نہیں ہوگی، جس بستی میں تو نے خطائیں کی ہیں وہاں نہیں ہوگی، اور اس بستی میں جہاں ولی رہتے ہیں، اور ولیوں کے پاس بیٹھ کر جا کے توبہ کر، سفارش کریں گے بیڑا پار ہو جائے گا۔ سلطان المحدثین ملا علی قاری شرح مشکات میں فرماتے ہیں وہ مسجد جو کسی ولی کے مزار پاک کے ساتھ ہو وہاں نماز پڑھنے میں قبولیت کے سورسز زیادہ ہیں، اس لیے کہ تو نماز پڑھے گا ولی کی روح تیری سفارش کرے گی۔ چل نکلا، کچھ سفر کیا کہ زندگی کا سفر مک گیا، ختم، زندگی کا سفر ختم، گرا زمین پر اور تڑپتا تھوڑا سا آگے ہو گیا، تڑپتا تھوڑا سا آگے، گھسٹتا تھوڑا سا آگے ہو گیا، ختم۔ اب جب ختم ہو گیا، جب مر گیا، فوت ہو گیا، سنو میرے آقا کی زبان، اللہ اکبر، فرمایا روح قبض ہو گئی،
اسرائیل علیہ السلام روح قبض کر کے تشریف لے گئے، رحمت کے فرشتوں کی ایک جماعت آ گئی اور عذاب کے فرشتوں کی ایک جماعت آ گئی، بندہ ایک جماعتیں دو، رحمت کے فرشتے ایک طرف، عذاب کے فرشتے بولو ایک طرف۔ عذاب والے فرشتے کہتے ہیں یہ ہم اس کو لے جائیں گے جہنم میں، 100 کا قاتل ہے، 100 کا قاتل ہے، اس کو ہم لے جائیں گے۔ رحمت والے کہنے لگے اگرچہ قاتل ہے لیکن توبہ کرنے کو چل تو نکلا تھا نا، لہذا یہ ہمارا ساتھی ہے۔ توبہ کے لیے چل تو نکلا تھا نا۔ اے اللہ والو، اپنی مصروفیات کو سبب یا ذریعہ بنا کے رک نہ جایا کرو، ہر کام چھوڑ کر خدا کے دربار میں آنے کے لیے قدم اٹھایا کرو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ نہ دیکھ لیا کرو مجھے پانی میں نے لگانا ہے، یہ نہ دیکھا کہ میں نے دوست آئے ہیں ان کے پاس بیٹھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے کام ہے، اور نہ مالک کے دروازے کے چل نکلو، چل نکلو۔ خطائیں بخشنے والا سب سے بڑا ہے۔ بڑی بات ہے اپنے گھر کی طرف چلنے والے منگتے کی جوڑی میں خیر ڈال، اور مجھے تو قسم لے لو مجھے تو پکا امید ہے، کیوں؟ وہ تو زمانہ بھی کسی اور نبی پاک کا تھا، یہ تو زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا ہے۔ ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھا کے آؤ اس تصور سے آیا کرو مولا تیرے دربار میں معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہوں، صدقہ محبوب کا مجھے معافی دے دے، مجھے میری خطائیں معاف کر دے۔ جب میرے آقا نے جو یہ واقعہ کس لیے بیان کیا ہے کہ میری امت بھی آیا کرے کہ نہ آیا کرے، اسی لیے سرکار نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہم اس کو لے کے جائیں گے کیونکہ 100 کا قاتل ہے، وہ کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے کیونکہ توبہ کے لیے۔ اللہ فرماتا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ یہ توبہ کے لیے چل نکلا ہے۔ اب فرشتوں کی جماعتوں کا آپس میں مناظرہ شروع، واہ بے نیاز ہے، ایک گناہگار کے لیے فرشتوں کا مناظرے کا انتظام ہو گیا۔ ایک گناہگار کی بخشش کے لیے فرشتوں کا مناظرہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم جہنم میں لے جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم رحمت کے لیے لے جائیں گے، وہ کہتے ہیں یہ قاتل ہے، یہ کہتے ہیں توبہ کے لیے چل تو نکلا تھا۔ فیصلہ کون کرے؟ رب نے ایک اور فرشتہ بھیج دیا۔ حضور یہ کہانی قصہ نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ فرشتہ بھیج دیا، جا ان میں فیصلہ کر، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں فیصلہ بھی رب نے اسے خود ہی سمجھایا ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بات ہے بھائی، کیوں جھگڑتے کیوں؟ خیر ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتے جی یہ ہے، سارا کیس ان کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ کہنے لگا اگر اعتماد کریں تو میں فیصلہ کروں، اگر آپ اعتماد کریں تو فیصلہ کروں۔ انہوں نے کہا کہ بائی چانس آ گیا ہے، اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے قدرت کی طرف سے ہی ہو۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، ہم آپ کے فیصلے کو مانیں گے۔ عذاب والو اگر فیصلہ کروں مانو گے؟ کب مانیں گے؟ رحمت والو فیصلہ کروں تو مانو گے؟ انہوں نے کہا مانو گے، مانیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ فرمایا ایسا کرو، لاؤ فیتا اور زمین کی پیمائش شروع کر دو، جہاں سے چلا ہے جہاں تک پہنچا اس کو پیمائش کرو، اور یہاں سے ولیوں کا گاؤں جتنی دور ہے اس کی بھی پیمائش کرو۔ اور مسلمانوں گناہگار کے فاصلے ماپے جا رہے ہیں، یہ بخشنے کے بہانہ ہے۔ یہ بخشش کا بہانہ ہے۔ فرمایا لاؤ پیمائش کا پیمانہ،
یہ جہاں سے اس کا گھر وہاں سے لے کر یہاں تک پیمائش کرو، جہاں وہ مر کے گرا تھا وہاں تک، اور جہاں آگے ولیوں کی بستی ہے وہ، اور کچھ فاصلہ گرا جو تھا نا، تڑپتے تڑپتے کچھ گھسٹ کر آگے ہو گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ فاصلہ چھوٹا تھا ادھر سے آنے والا، اور وہ ولیوں کا فاصلہ جو تھا بستی کا وہ لمبا تھا۔ جی اگر وہیں رہتا تو پھر ادھر پہنچنے میں وہ دور تھا، یہ گناہوں والی بستی قریب تھی، بخشا نہ جاتا۔ لیکن جب وہ گر کر گھسٹ کر آگے چلا، اس فاصلے نے اس کی نجات کا بہانہ بنا دیا، بہانہ بنا دیا۔ کہنے لگے یہ فاصلہ جو اس نے طے کیا یہ ولیوں کے قریب ہو گیا، اور انہوں نے کہا یہ تو مر کے گرتا ہے، اور مر کے ہی گرا ہے، پر گرتا تو ہے نا، گستا تو ہے نا، جو ولیوں کی بستی کے قریب آ گیا رب نے معاف کر دیا۔ حضور یہ اس قوم کی بات ہے جس کے لیے لیغفر لک اللہ نہیں اتری، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ اس امت کے گناہگار کی بات ہے، اور یہ امت جس کے لیے خدا فرماتا ہے یا رسول اللہ آپ کی خاطر میں نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ بے رخی نہ کرو، سخت جان نہ بن جاؤ، تکبر نہ کرو، غفلت کو چھوڑ دو، جی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، زندگی میں تغیر پیدا کرو، زمین اپنی زندگی کا رخ بدلو، کیونکہ جس راستے پہ ہم چلے ہیں ترسم ہے، ترسم کے بقابہ نہ رسی اے عربی، وی راہ کے می ربی بترکستان است۔ صوفی کہتے ہیں اے عربی جس راہ پہ تو چل رہا ہے تو کعبہ شریف نہیں پہنچے گا، کیوں؟ یہ رستہ تو ترکستان کو جاتا ہے، کعبۃ اللہ کو تو نہیں جاتا۔ میری قوم نے، ہم نے جو راستہ متعین کیا ہے یہ تو کتے یہودیوں کا راستہ ہے، اس کے لعنت بھیجو۔ اگر سفر کرنا ہے تو مدینے والے کے گھر کی طرف سفر کرو۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے اگر اللہ پاک نہ کرتا تو کوئی پاک نہ ہوتا، اور مولا تو نے کیسے پاک کیا؟ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، فضل بھی میرا، رحمت بھی میری، مصطفیٰ بھی میرا، لہذا ان کا دامن پکڑو، سچے مسلمان بنو۔ ابھی کہنے کے لیے بہت کچھ سوچ کے آیا تھا، درمیان میں رہ گیا، اللہ کرے انشاءاللہ اس میں پھر گفتگو کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمد